آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، شوال کے جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن سے رکھے جا سکتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دوسرے دن سے رکھے جا سکتے ہیں۔ برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، دوسرے دن سے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں یوں بھی دیکھا ہے میں نے کہ دوسرے دن سے لگاتار 6 روزے رکھنا یہ ضروری سمجھتی، یہ عورتوں میں تھا کہ 6 دن عید کے دوسرے دن سے 6 دن لگاتار یہ روزے رکھتی، اور شش عید، نام بھی اس کا شش عید ہے، شش عید کی دعوت ہوتی، یہ مطلب گھروں میں ہماری میمن برادری میں یہ میں نے نوٹ کیا۔ تو یوں عید کے دوسرے دن کا مسئلہ سب مطلب یہ رکاوٹ والا ہے کہ سارے کے مطلب وہ دعوتیں ہوتی ہیں تو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے انسان کو، جو نوجوان ہوتے ہیں تو ابھی عید کے دوسرے دن روزہ ضروری قرار دے دیا تو پھر وہ 6 بھی گئے۔ یہ ماحول میں نے نوٹ کیا ہے، لیکن یہ بعد میں جب بہار شریعت اور یہ مسائل پتہ چلے تو پھر ہوئے اتنا بڑا رونگ نمبر لگ رہا ہے، تو یہ رونگ نمبر ہے اور یہ غلط ہے۔ دوسرے دن سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ شوال المکرم، شوال شریف، عید کے بعد سے لے کر چاند تک یا 29 30 جو بھی دن ملیں گے ان میں کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ لیں تو یہ شش عید کے روزے کہلائیں گے۔ اس کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان کے پورے روزے رکھے تو وہ ایسا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھے، اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں نے اسی دن اس کو جنا ہو۔ اس طرح کے فضائل ان 6 روزوں کے لگے ہاتھوں سب معتکفین اور عاشقان رسول، عاشقان رمضان نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم مطلب جیسے کہ شش عید کے بھی روزے رکھیں گے، اور اس میں خوب یاد رمضان بھی ہے۔ میرے سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو روزے ہیں یہ ایک ساتھ رکھنا بہتر ہے یا الگ الگ رکھنا یہ بہتر ہے؟ بہار شریف میں لکھا ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یعنی کہ ناغے ناغے سے وقفے وقفے سے رکھے۔ لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، لگاتار رکھے تو منع بھی نہیں ہے۔ عید کے دوسرے دن سے لگاتار 6 رکھ لیتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھنا یہ ضرور منع ہے کہ شریعت نے جب اس کو ضروری قرار نہیں دیا تو ہم کیسے اس کو ضروری قرار دے سکتے ہیں۔ تو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔